बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मुक़्तदर हलकों की जानिब से बिलाखिर मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इलेक्शंस होंगे या नहीं, इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे यानी कि साल 2023 के अक्टूबर में, या फिर इलेक्शंस इसी साल अक्टूबर में होने जा रहे हैं। इस हवाले से बिलाखिर मुक़्तदर हलकों ने अपनी खामोशी तोड़ी है। इसके साथ ही साथ जनरल बाजवा के खिलाफ जो मुहिम है उसमें और इमरान खान के किरदार के हवाले से एक नई परेशानी का आगाज हो चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलके सोच क्या रहे हैं, वहां पर क्या सोच पाई जा रही है और जराए इस वक्त क्या दावा कर रहे हैं, दिफाई जराए की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और इस वक्त पूरे का पूरा मंजरनामा उसे वो किस तरह से देख रहे हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखना है। इसके साथ ही साथ पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन किस तरह से नवाज शरीफ की सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त परेशानी बढ़ चुकी है और इस कदर हवा जो है वो चल पड़ी है इमरान खान की कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इलेक्शन किस हद तक मैनेज करेंगे, इलेक्शंस में किस हद तक धांधली करेंगे। आप 5,000 के वोट का फ़र्क तो तब्दील कर सकते हैं, आप 50,000 वोट का फ़र्क कैसे तब्दील करेंगे। NA 240 एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान ने जिस इलेक्शन का बाइकआउट किया उस इलेक्शन में तो टर्नआउट जो था वोटर वो 10% से भी कम रहा। अब आप अंदाजा कर लें कि किस कदर संगीन सूरत हाल हो चुकी है। और बेसिकली तीन अहम तरीन आप कह सकते हैं कि धचके लगेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। तीन इनके लिए नुकसानात हैं अगर तो ये इलेक्शन हार जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है। नंबर 1, हमजा शहबाज गया, वजारत आला इनके हाथ से निकल जाएगी और जैसे ही वजारत आला इनके हाथ से निकली, वजारत उज़्मा के नीचे से भी एक बहुत बड़ी जो आपने नीचे सपोर्ट दी हुई थी, पिलर था, वो भी खिसक जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमजा के बाद फिर शहबाज ने भी जाना है। सेकेंडली जो नुकसान होना है वो ये है कि परसेप्शन ये जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनके पास थी, यानी कि विफाक में इनकी हुकूमत, पंजाब में इनकी हुकूमत, न्यूट्रल्स इनके साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ, गोया सबके साथ होते हुए भी अगर ये हार जाते हैं तो ये सियासत में इनके आखिरी कील होगा। क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त बहुत सी चीज़ें हैं जो परेशानी का बायस बनी हुई हैं और इतना आसान भी नहीं है इमरान खान को हराना या माइनस करना। और साथ ही साथ जो तीसरा बड़ा नुकसान होना है वो ये है कि नून लीग के लिए दोबारा आना नामुमकिन हो जाएगा और इमरान खान की वापसी, और सिर्फ वापसी नहीं, ये ज़िमनी इंतखाब जो है पंजाब का, इसमें जल्द अज जल्द इमरान खान की वापसी मुमकिन हो जानी है। और एक और चीज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन होशियार हो जाए। देखें, ये परसेप्शन बिल्कुल है, सब इनके साथ हैं और इन्हें इलेक्शन जो जितवाने की बात हो रही है, आपने बदजन नहीं होना। अल्लाह ने इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश रखी है, कामयाबी वो देता है। अब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन मायूस हो के वोट ही ना डालने जाए कि हमने तो हार जाना है। आप जब बहुत बड़े मार्जिन से अपने उम्मीदवार को जिताएंगे फिर इनके लिए इलेक्शन मैनेज करना भी नामुमकिन हो जाएगा। और ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेली जा रही है। बहुत से पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, इनके ट्विटर के ऊपर जो लोग हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि फिर इलेक्शन का फायदा, फिर हमारे वोट देने का फायदा है। आप वोट दें, अगर इन्होंने आपका कैंडिडेट हराया भी तो कम से कम एक्सपोज तो होंगे ना, किसी वजह से एक्सपोज होंगे। और आपका लीडर भी तो बैक टू बैक कुछ किए बगैर इन्हें खुद से एक्सपोज करता जा रहा है, तो अब अवाम ने भी एक्सपोज करना है। दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन है। इमरान खान जीत जाता है, टेबल्स टर्न हो जाएंगे। इमरान खान हार जाता है, सिस्टम अपने चेहरे के ऊपर से एक और नकाब हटा देगा और पूरे का पूरा करप्ट सिस्टम जो है और सबकी मिली भगत जो है वो मंजर आम पर आ जाएगी। तो ये एक चीज बड़ी अहम है और इस चीज को आपने साइकोलॉजिकल गेम जो हो रही है
اس کے زیر اثر نہیں آنا۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جلد انتخابات کے حوالے سے حکومت، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، یہ تین سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان میں، امپورٹڈ ہیں، نیوٹرل ہے اور عمران خان، ان تینوں کا موقف کیا ہے، ان سائیڈ سٹوری کیا ہے، اصل ڈیٹیلز کیا ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس وقت مقتدر حلقوں کے مطابق، ان کے ذرائع کے مطابق، سورسز کے مطابق، ایسے لوگوں کو شاید مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا جو پارلیمنٹ سے بجٹ کی منظوری اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے الیکشن کی تاریخ کے ممکنہ اعلان کی توقع کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرح سے آپ اسے فیصلہ سمجھ سکتے ہیں، سیاسی اور دفاعی حلقوں کے ساتھ پس منظر میں ہونے والی بات چیت سے یہ معلوم ہوا ہے ذرائع کو کہ پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جارحانہ لب و لہجے کے باوجود عمران خان کی زیر قیادت جماعت پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف کی زیر قیادت جو حکومت ہے اس پر فوج دباؤ ڈال کر جلد یا بدیر اپوزیشن کا مطالبہ پورا کرے گی۔ یعنی کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک پورا گروپ ہے جو خان صاحب کو یہ کہتا ہے کہ ہم پریشر بلڈ کرتے رہیں، بالآخر فوج جو ہے وہ obviously پریشر ڈالے گی اور ملک کے حالات ٹھیک کرے گی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان عناصر کو توقع ہے کہ پارلیمنٹ سے بجٹ کی منظوری اور آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج منظور ہونے کے بعد جلد انتخابات ممکن ہو جائیں گے۔ ان کی رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کے معاشی مفاد میں دلچسپی رکھتی ہے اور اس لیے رواں سال قریباً اگست تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی۔ یعنی کہ حسن ظن رکھا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچھے کی امید رکھ رہے ہیں ود ان پی ٹی آئی۔ اب اس سب میں تاہم ایک باخبر دفاعی ذریعے نے ایسی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ایسی تمام تر توقعات گمراہ کن ہیں اور پوری نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے آئینی کردار کو دیکھتے ہوئے اور سویلین حکومت کے ماتحت رہ کر ملٹری مکمل طور پر موجودہ حکومت کی حامی ہے۔ آئینی کردار موجودہ حکومت کے ماتحت اور موجودہ حکومت کی حامی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ ذریعے کا کہنا تھا کہ جو لوگ فوج سے توقع کرتے ہیں کہ وہ سیاسی بن جائے گی اور سیاسی معاملات میں جانبداریت کا مظاہرہ کرے گی، ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ادارے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار رہے گا اور اس فیصلے سے ہٹنے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کب ہوں گے اس بات کا فیصلہ حکومت اور سیاسی قوتیں کریں گی، ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جس وقت موجودہ حکمران جماعت اسٹیبلشمنٹ سے مطمئن نظر آتا ہے اور حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا معترف ہے، اس وقت پی ٹی آئی کے بمشکل ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پس منظر میں کوئی روابط ہیں، یعنی کہ بمشکل روابط ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ روابط ہو سکتے ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ غیر معمولی تعلقات جو ہیں obviously پی ٹی آئی کے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جو دفاعی ذرائع ہیں اور بڑے باخبر ترین ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مقتدر حلقے جو سوشل میڈیا کی کیمپین ہے، although کسی پی ٹی آئی کے آفیشل لیڈر کی طرف سے تو وہ لیڈ نہیں کی جا رہی، لیکن وہ اس بات کے اوپر اس بات کو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا خان صاحب نے کنڈیم نہیں کیا اور جلسوں کے اندر بینرز بھی اٹھائے جاتے ہیں، لیکن obviously یہ زبان خلق ہے، اسے نقارہ خدا تو سمجھنا چاہیے اور ریالٹی گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بلاک تو نہیں ہو سکتی اور کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا ہوگا اداروں کو بھی، کہ جیسے بلی جو ہوتی ہے اسے دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے اور سوچے کہ خطرہ ٹل گیا، نہیں ٹلتا۔ ریالٹی کو سٹڈی کرنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ اب اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس تمام مہم، تضحیک اور تمسخرات کی مانیٹرنگ کر رہی ہے، یہ دفاعی ذریعے کا کہنا ہے، لیکن تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ جیسے جیسے صورتحال بدل رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداریت نے شہباز شریف کی حکومت کو مضبوط کیا ہے، یہ تھنکنگ ہے اس وقت دفاعی ذرائع کی۔ اور اب اس سارے کے سارے معاملے میں حکومت جو ہے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنی مدت مکمل کریں گے، الیکشن اگلے سال اکتوبر میں ہوں گے، اور خان صاحب بالکل بھی مذاکرات کرنے کے لیے اس وقت ریڈی نہیں ہے۔ البتہ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے obviously خان صاحب نے نمبرز بلاک کر دیے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا مقتدر حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی قوتیں آپس میں اگر ڈیسائیڈ کر لیں اور الیکشن جلدی کروا دیں، دیٹ از اے پاسبلٹی، اور یا پھر اگر
حکمران اتحاد خود سے ڈیسائیڈ کرے، دو ہی آپشن ہے، یا ان میں کنسنسس ہو جائے کہ بھئی ہم جلدی الیکشن میں چلے جاتے ہیں، یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا پا رہے سیاسی طور پہ، یا پھر کوئی بہت بڑا اختلاف آ جائے حکمران اتحاد میں۔ لیکن obviously کچھ چیزیں ہیں، ایم کیو ایم اور باپ وہ ایک منٹ بھی نہ لگائیں، اگر ایک اشارہ ہو جائے، بلکہ وہ ایکسپریشن چہرے کے پڑھ لیں، انہیں لفظ بھی نہ کہنا پڑے مقتدر حلقوں کی طرف سے، اور وہ فوری حکومت کا تختہ الٹ تو سکتا ہے، کچھ چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، لیکن یہ وہ موقف ہے اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقوں کا جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، سورسز کلیم کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا، اور اس حوالے سے سارا تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے اور کون کیا سوچ رہا ہے اس پولیٹیکل ٹرموائل میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔